سے کہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس ہے، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی اور ابھی کوئی خاموشی سے ہماری ماں کو سنیں گے. یہ ہماری قوم کی ماں ہے، یہ ہماری مادر ملت کی جگہ ہے اور خاموشی سے سب لوگ سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا. میں ایک گھریلو خاتون تھی، ایک ماں تھی. گھر کی چار دیواری کی عزت تھی. میرے گھر کو خواجہ آصف نے ڈی پی او اقبال حسن سے مل کر جو ظلم کرائے وہ ماں بیان کری. اس نے میرے گھر کو توڑ دیا، مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا، میری چادر اتاری گئی، میرے پاؤں پر شیشے مارے اور میں کیا کیا ظلم بتاؤں. اس حسن اقبال نے خواجہ آصف سے مل کر جو مجھ پر ظلم کرائے. میں اکیلی ماں گھر پر رہ گئی، نہ جانے میرے لگتے جگر کہاں ہیں اور کہاں نہیں. میں قرآن مجید سے جڑی ہوئی عورت تھی، دین سے 40 سال کا میرا راستہ تھا. میں درس دیتی تھی. میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ خوف کے بت میں نے توڑ دیے اور لا الہ کا سہارا لے کر ایک اکیلی ماں اپنے بچوں کے بغیر باہر نکلی اور لاکھوں غیرت مند سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بھائیوں نے میرا ساتھ دیا. دیکھتے دیکھتے قطرے قطرے سے شہر سیالکوٹ کا جو ووٹ تھا عمران خان کا تھا دریا بن گیا اور ماں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ووٹ میرا نہیں، عمران خان کا تھا. شہر سیالکوٹ کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. شہر سیالکوٹ عمران خان کا ہے. میرا تو دین کا راستہ تھا. میں ظلم کے خلاف ڈٹ گئی. میں نے کہا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. الیکشن لڑے، باہر لڑے، دروازے توڑ کر ماں کی توہین نہ کی جائے. وہی ان کی تھے جنہوں نے میرے چادر پر اور میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا. وہی محافظ تھے ہمارے جنہوں نے میرے سے تشدد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا. میں پوچھتی ہوں کہ جب میرا سیاست سے تعلق نہیں تھا تو میرے پر ظلم کیوں؟ میں اس کے خلاف ڈٹ گئی اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی مدد ہوئی. اور باقی رہا الیکشن کا، میں بتا نہیں سکتی. آپ ٹی وی چینل والوں سے پوچھو. جن لوگوں نے میرے سروے کیا وہ میرے پاس آتے تھے خواجہ آصف کے سروے کے بعد. وہ کہتے تھے ماں آپ 90% آپ جیت رہی ہیں. یہ ماں جی کے سارے فارم 45 ہیں. 350 یہ ماں جی کے 350 ریجن. ایک ماں جی یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے جو 50,000 سے اوپر لیڈ سے جیتی ہے ہماری ماں جی کے وہ فارم 45 ہیں. چیلنج کرتے ہیں خواجہ آصف کو ادھر آ جائے اسی پریس کانفرنس میں اور فارم 45 دکھا دے آ کے. میں جیت رہی تھی تو مجھے مبارکباد کے کالز آ رہی تھی باہر سے بھی، سیالکوٹ سے بھی. مجھے پتا چلا کہ جو 6 حلقے باقی ہیں ان پر میرے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا لیا گیا ہے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا ہے اور بس سے اٹھا کر لی گئی. میں اسی وقت چند سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آر او کے دفتر گئی. ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، عورتیں بھی تھی ساتھ. آگے 30-25 پولیس والے کھڑے، دیوار بن کے کھڑے تھے. بڑا تشدد کیا ہم پر. اور دیکھو یہ میرا انگوٹھا روڈ کے بازو کو ایسے مجھے دھکا دیا، میں سڑک پر اندر گر گئی. میں پوچھتی تھی کہ کیا میرا رائٹ نہیں، میں ضلع کا الیکشن لڑ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے میں اندر جاؤں. مگر اس وقت خواجہ آصف صاحب کے وہ حسن اقبال ڈی پی او اور آر او اقبال مل کر باری رقم لے کر میرے رزلٹ کو تبدیل کر رہی تھی. میں نے صبح تمام میڈیا سیالکوٹ کو بلایا اور اپنے 345 اثر رکھ کے اوپر میں نے وہی کتاب اہدنا
सिरात अल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो। हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असन आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असन इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असन इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तो आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन लड़ूँ। ये जलसा नहीं है।